حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ السلام، آپ نے اپنی زندگی میں 4 سنہرے اصول بنائے اور ان سنہرے اصولوں کو آپ نے اپنی تلوار پہ لکھا۔ پہلی لائن پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ آپ کی تلوار پہ لکھا ہوا تھا رزق مقسوم، دوسری لائن میں لکھا ہوا تھا الحریص محروم، اور تیسری لائن میں لکھا ہوا تھا البخیل مذموم، چوتھی لائن میں لکھا ہوا تھا الحاسد مغموم۔ یہ 4 لائنیں لکھی ہوئی تھیں۔ اب اس کا ترجمہ سنو۔ کسی نے پوچھا کہ یا حسین اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، فرمایا اپنی زندگی میں 4 اصول بناؤ۔ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا اس پہ راضی ہو جاؤ۔ رزق تقسیم ہو چکا، رزق بانٹا جا چکا۔ رزق جو اللہ نے کسی کو دینا ہے وہ مل کے رہے گا۔ جو دانہ آپ نے کھانا ہے وہ آپ ہی کھائیں گے، کوئی نہیں کھا سکتا۔ اور جو آپ نے نہیں کھانا، واللہ خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے امیر لوگوں کو دیکھا ہے کہ مال دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے جی شوگر ہے، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے کہ ہارٹ پیشنٹ ہے، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے جی بلڈ پریشر کا مریض ہے، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی نعمتیں کھانے سے محروم ہے، تو آپ وہی استعمال کریں گے جو اللہ نے ازل سے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اس کے لیے پیسے کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ پہ یقین رکھو کہ جو رزق اللہ نے آپ کو دیا وہ آپ ہی کو دیا، اس نے کسی کو نہیں دینا۔ اور جب تک آپ وہ دانہ نہیں کھا لیتے، کوئی بندہ میں آپ اس دنیا سے نہیں جائیں گے۔ دوسرا الحریص محروم، فرمایا جو لالچ کرتا ہے اللہ اس سے چھین لیتا ہے۔ لالچ کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے اللہ اس سے چھینتا ہے۔ تو فرمایا لالچ نہ کرو۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، اس نے حضرت امام حسین کو نعوذ باللہ گھر کے سامنے باہر کھڑے ہو کے گالیاں دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین باہر آ گئے اور باہر آ کے مسکراتے چہرے سے پوچھتی ہیں تجھے بھوک لگی ہے؟ اس نے اور 2-4 گالیاں دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک غلام تڑپا، اس نے کہا حضور ذرا 1 منٹ دے، میں اس کو بھی ٹھیک۔ فرمایا صبر کر صبر کر، اس کا علی کے بیٹے سے سامنا ہے، صبر کر۔ اس نے پھر گالیاں دی۔ آپ نے فرمایا لگتا تیرے گھر میں کوئی پریشانی ہے۔ وہ بڑا حیران کہ میں خطا کر رہا ہوں، یہ بدلے میں عطا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے پھر بھرپور، یہاں تک کہ حضرت بی بی زہرا کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے۔ آپ نے اپنے غلام کو فرمایا لگتا بھی فریادی بڑی مشکل میں ہے، وہ ہمارے خزانے میں 50,000 اشرفی پڑی ہے، جاؤ اس کو دے دو، ہو سکتا ہے اس کی تکلیف ختم ہو جائے۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ گالیوں کے بدلے میں کرم، خطا کے بدلے میں عطا، قدموں میں گر پڑا۔ اس نے کہا حضور میں نے سنا تھا کہ سید سخی ہوتے ہیں، لیکن یہ آج میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے۔ تیسرا اصول حضرت امام حسین نے اپنی زندگی میں تیسرا اصول کیا بنایا جو آپ کی تلوار پہ لکھا ہوا تھا؟ وہ تیسرا اصول کیا تھا؟ فرمایا بخل مت کرو، کنجوسی نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا البخیل مذموم، بخیل کنجوس ہر جگہ پہ ذلیل ہوتا ہے، گھر میں ذلیل، دوستوں میں ذلیل، ہر جگہ اس کو ذلت کا سامنا ہوتا ہے۔ فرمایا بخل نہ کرو۔ ایک شخص تھا تو اس کے دل میں یہ چھوٹی چھوٹی بات آتی تھی کہ شاید یہ میرے پاس تھوڑے ہیں، یہ پیسے ختم ہو جائیں گے۔ ایک بزرگ تھے، اس نے کہا جی کہ حضور میرے پاس یہ رزق میں برکت نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ جو دیتا ہے نا حوصلے سے خرچ کیا کر، تجھے ملتا رہے گا، حوصلے سے خرچ کیا کر۔ ہفتے بعد آ گیا، کہنے لگا حضور میں سوکھا ہو گیا، کام ہو گیا۔ اپنے اللہ پہ یقین رکھیں۔ چوتھا اصول حضرت امام حسین کا، کسی سے حسد نہیں کیا۔ اب حسد کب کسی سے کیا جاتا ہے؟ اصول ہے ایک چھوٹا سا۔ حسد تب کیا جاتا ہے کہ جب اپنے سے بڑھ کے کسی کو نعمت میں دیکھا جائے۔ جنت جس کی اپنی، باپ جس کا اولیاء کا سردار، نانا جس کا نبیوں کا سردار، اور ماں جس کی خاتون جنت ہو، اور بھائی جس کا سید الشہداء ہو، حوض کوثر پہ پوری امت کو ڈیوٹی ہوگی پانی پلانے کی، بھلا یہ کسی سے کیوں حسد کریں؟ حسد تو کوئی علی کے بچوں سے کرے جس نے کرنا ہے۔ تو یہ 4 اصول رکھے گئے امام حسین نے۔ اپنی زندگی میں یہ 4 اصول اپناؤ اور انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہوگا۔